حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم حنبلی کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے، جب ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ چاروں مذہب حق ہیں، چاروں حق ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی اختیار نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی فلاں مذہب اس سے افضل، یا مذہب سے مراد ہوگا طریقہ، دین نہیں، فلاں مذہب فلاں سے افضل ہے، یہ بھی ہم نہیں کہیں گے۔ چاروں ائمہ کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور ہم بلکہ چاروں مذہب کے لوگ اس میں متفق ہیں کہ اگر ہمیں اپنے مذہب کا امام یعنی حنفی امام نہیں ہو، شرائط امامت اگر اس میں پائی جائیں تو ہم شافعی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، حنبلی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے، اور جناب مالکی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں گے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، کراچی میں منوڑا، کیماڑی میں کچھ آبادیاں ایسی ہیں جو کوکن کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ شافعی۔ اب یہیں سے چلے جائیے عالمگیر روڈ، یہ جو گل بہار وغیرہ شادی حال، اس کے سامنے کی جو آبادی، یہ سب کوکنی۔ اس باغ کے پیچھے آپ چلے جائیں، وہاں بھی ساری آبادی جو کوکنیوں کی ہے، اور وہاں کوکنیوں کی ایک مسجد بھی ہے۔ یہ سارے حضرات جو ہیں امام شافعی کے مقلد۔ پوری کراچی میں شافعی حضرات کی ایک مسجد ہے، یہ عالمگیر روڈ جہاں ختم ہو تو جو گراؤنڈ آتا ہے، گراؤنڈ کے اس طرف آپ چلے جائیں، وہاں شافعی حضرات کی مسجد ہے، وہ شافعی امام بھی الحمدللہ ہمارے دارالعلوم امجدیہ کے فارغ التحسین، جن کا نام قاری محمد اسماعیل صاحب ہے، وہاں کے شافعی حضرات وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور محلے کے جو حنفی ہیں وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے نماز کب نہیں پڑھیں گے؟ وہ جب ہے کہ جب ان میں کوئی شرعی کوتاہی ہو، شرائط امامت نہیں ہو، تب ہم نہیں پڑھیں گے۔ ایک بات، وہ عصر کی نماز ہمارے امام کے وقت میں پڑھا ہے، یعنی جب سایہ ڈبل ہو جائے، جس کی ہم تفصیل پہلے بتا چکے ہیں، وہ ایک مثل سائے میں، جیسے آج کل 4 بجے ان کا عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اگر وہ 4 بجے عصر کی نماز پڑھا، حنفی ان کے پیچھے نہیں پڑھائیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں 5:30 بجے، بس شروع ہوتا 5:45 بجے، اگر وہ ہمارے وقت میں پڑھائیں ہم شافعی کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ کب؟ جبکہ ہمارا امام موجود نہ ہو۔ تو آخر پورے کراچی کے شافعی حضرات حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پوری کراچی میں، اور کسی کو تردد بھی اس میں نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ مشہور ہے، یہ متفق یہ بات ہے کہ امام حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے مذہب حنبلی اس لیے اختیار کیا کہ ان کے دور میں یہ تینوں مذہب تو زندہ تھے، لیکن مذہب حنبلی بالکل مفقود ہو گیا تھا، ایک بار۔ اور اس زمانے میں بغداد میں حضرت امام احمد ابن حنبل کا دور بھی تھا، دریائے دجلہ کے کنارے ان کا مزار تھا۔ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے تک ان کا مزار دریا دجلہ کے کنارے تھا، لیکن دریا میں جب طغیانی آتی ہے تو لوگوں نے توجہ نہیں کی اور حفاظت نہیں کی، تو ان کا مزار بھی دریا دجلہ میں کہیں بہہ گیا، اور اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جبکہ چاروں مذہب حق ہیں، تو یہ تو ہماری وزاداری ہے کہ امام حضرت غوث اعظم باوجود حنبلی ہونے کے ہم ان کو غوث اعظم مانتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب کو بھی ہم حق مانتے ہیں نا، غلط تو نہیں مانتے۔ تو اس لیے ایک بات اگر آپ سنیں تو بڑی اچھی، یہ دیکھیں کوئی یہاں نماز مانتا، سب سے پہلے تو مقلد، کسی امام کا ماننے والا ہو، بے مہار کا اونٹ نہ ہو کہ جدھر چاہے منہ مارتا رہے، مقلد۔ بعض لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، کئی قول ہیں۔ ہمارے امام کا قول یہ تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھے جائیں، اور اس میں 4 حدیثیں ابو داؤد شریف کی ہیں اور دیگر بھی حدیثیں ہیں، اس پر ہم بحث نہیں۔ اچھا، امام شافعی کا ایک مذہب ہے فوق السرہ، یعنی ناف کے اوپر باندھیں، یہ، اور بہت سے حضرات شافعی اللہ صدر وہ سینے پر باندھتے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ۔ چلیے، بعض راوی نے حضور کو دیکھا کہ سینے پہ باندھے تھے، ناف کے اوپر باندھے تھے، ناف کے نیچے باندھے ہوئے، جیسے حنفیوں کا مذہب ہے۔ تو یہ چاروں مذہب ہیں جن کو شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی کہا جاتا۔ تو یہ دیکھیے ان مذہب کے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو زندہ رکھا، جیسے حضور نے نماز پڑھی ہر ادا جو ہے وہ زندہ ہے۔ اگر حضور نے سینے پر ہاتھ باندھ کے پڑھی تو شافعی سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہاں حنفی جو ہیں وہ گویا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ البتہ ایک بات محل نظر، جب ہماری نظر یا ہماری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی، بعض حنبلی حضرات جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی دلیل حدیث کی کتابوں ملی نہیں حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی ہو،
اچھا، اب امام احمد ابن حنبل جو حضرات درس و تدریس کی دنیا کے لوگ، امام احمد ابن حنبل کے دو قول. اچھا، اس میں مدرس کے لیے یہ ججمنٹ کرنا ہی بہت مشکل ہے کہ امام مالک کا پرانا مذہب کیا تھا، نیا مذہب کیا تھا. ایک قول تو یہ ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے، بعد میں امام مالک نے رجوع کیا اور وہ یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے. بعضوں نے کہا نہیں، اس سے رجوع کیا اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے، مگر ہمیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی کوئی حدیث ملی نہیں. ایک مرتبہ ہم مکہ شریف میں حاضر تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب نماز تو ہماری طرح پڑھے تو ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھ رہے. تو وہ شکل و صورت سے لگا کچھ عالم ہے، تو میں نے ان سے کچھ ہلکا پھلکا تعارف چاہا کہ آپ کہاں سے آئے، کیا نام؟ انہوں نے کہا میں لیبیا سے آئے. اچھا، میں نے کہا تو آپ فقہ کے معاملے میں کون سا مذہب رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مالکی. میں نے کہا کیا آپ کے ذہن میں امام مالک کی کوئی دلیل، کوئی حدیث ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی؟ جیسے میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی. اس عالم دین بھی بڑا دلچسپ آدمی، اس نے مجھے کوئی حدیث یا امام مالک کو قول تو پیش نہیں کیا، اور مجھے اس نے یہ کہہ کر ترخا دیا کہ بھئی اختلاف اس میں نہ کہ یہاں ہاتھ باندھو، یہاں ہاتھ باندھو، یہاں باندھو. ہم نے کہا کہیں مت باندھو، لہٰذا کھڑے ہو جائیں. آپ اختلاف کرتے ہیں کہاں ہاتھ باندھو، ہم نے کہیں بھی ہاتھ مت باندھو. میں نے کہا یہ دلیل تو نہیں ہے، آپ تو امام کا قول پیش کریں، آپ اگر امام مالک کے مقلد یا کوئی حدیث پیش کریں. یہ کہہ کر کہ وہ رخصت ہو گئے، کہا دلیل انہوں نے ہمیں نہیں دی. بہرحال بات دور ہو گئی.